سعودی جی میں چل رہے ہیں ایسے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ہلکا کر دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان من، آج اکتوبر 1971 کی 3 تاریخ ہے اور ہلکا کیجیے. اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ الانعام کی آیت 80 سے ہو رہا ہے. سلسلہ کلام پیچھے سے چلا آ رہا ہے، اور جیسا کہ میں نے ضمناً پچھلے درس میں عرض کیا تھا، بات شرک اور توحید کی چلی آ رہی ہے. بنیاد ہے دین کی توحید. آج تو ہمارے سامنے دین ہی کا تصور نہیں، اس لیے دین کی بنیادیں یا اس کے اوپر اٹھی ہوئی عمارت کا بھی تصور ہمارے سامنے نہیں ہے. توحید کے معنی ہے ہمارے ذہن میں خدا کا ایک ماننا. کبھی آپ نے کسی سے یہ پوچھا بھی یا خود بھی سوچا کہ یہ ماننا معنی کیا رکھتا ہے؟ ہم خدا کو ایک مانتے ہیں، یعنی بس پھر معاملہ ختم، مانتے ہیں. یہ بڑی اہم چیز ہے جو میں عرض کر رہا ہوں. کبھی اس پہ غور کیجئے گا کہ ہم مانتے ہیں، اس کا کوئی عملی مفہوم نہیں ہے. مشرک بتوں کو پوجتے ہیں، پھر بھی ہم سے کچھ ایک قدم تو آگے بات ہوئی. وہ کچھ کرتے ہیں، ہم تو فقط مانتے ہیں. لیکن شرک بھی ہم نے یعنی توحید تو ہمارے نزدیک ہوئی خدا کو ایک ماننا، اس کا کوئی عملی مفہوم نہیں. اور شرک کا مفہوم ہوا بتوں کا پوجنا. آپ کو پتہ ہے ہم نے اس کو یہاں تک ہی کیوں محدود رکھا ہوا ہے؟ اس لیے کہ ہم بتوں کو پوجتے نہیں، لہذا یہ اپنے آپ کو یہ فریب دینے کے لیے، سیلف ڈسیپشن میں رکھنے کے لیے کہ ہم مشرک نہیں ہیں. کیونکہ شرک کی تو ایک ہی چیز تھی جو ہم نے سامنے رکھی، بتوں کا پوجنا. ہم بتوں کو نہیں پوجتے، اس لیے ہم مشرک نہیں ہیں. اور اس نے کہا یہ تھا کہ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. تم ان میں سے اکثر ان لوگوں کو دیکھو گے کہ جو خدا کو مانتے تو ہیں لیکن مشرک ہوتے ہیں. ہم خدا کو مانتے ہیں، ایک مانتے ہیں، تو کہتے ہیں اس کے باوجود مشرک ہوتے. تو نہ تو صرف خدا کو مان لینے سے توحید پرست ہو سکتا ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ اس کے باوجود مشرک ہوتے ہیں، اور نہ ہی شرک بت پرستی کا نام ہے، اس لیے تو بت تو مسلمان نے کبھی پوجا نہیں. یہ خدا کو ایک ماننے والے مشرک ہوتے ہیں. معلوم ہوا نا کہ بات کچھ اس سے الگ ہے. یہ ہم نے ہی اپنے آپ کو فریب دینے کے لیے ایک تصور توحید کا اپنے ذہن میں قائم کیا، خدا کو ایک مانتے، اور شرک کا ایک تصور سامنے رکھا، بتوں کو پوجتے ہیں، لہذا ہم مشرک نہیں. وہ کہتا ہے کہ اکثر تم میں سے دیکھو گے خدا کو ماننے والے مشرک ہوتے ہیں. بڑی اہم چیز
توحید میں قرآن نے جو اسوہ پیش کیا ہے ہمارے سامنے، جو نمونہ پیش کیا ہے زندگی کا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے، اور یہاں گفتگو ہو رہی ہے ان کے نظریہ توحید کی، ان کے تصور توحید کی۔ اس کے لیے مجھے چند لفظوں میں کوئی تھوڑی سی فلسفیانہ بات کرنی پڑ گئی کہ اس کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ میں عام فہم الفاظ میں سمجھانے کی کوشش کروں گا، آپ اسے ذرا زیادہ غور سے سنیے گا۔ یہ جسے مارکسزم آج کل کہتے ہیں، عام طور پر کمیونزم اسے کہتے ہیں، ان کا ایک فلسفہ ہے۔ وہ فلسفہ ہے جس کا بانی جرمن کا ایک فلاسفر ہیگل ہے، جس کا شاگرد مارکس تھا۔ میں معذرت چاہتا ہوں، طبیعت میری ابھی تک درست نہیں، آپ دیکھ رہے ہیں بار بار کھانسی اٹھتی ہے۔ ان کا فلسفہ یہ ہے، ہیگل کا تو فلسفہ یہ ہے کہ کوئی تصور، کوئی عقیدہ، کوئی نظریہ، کوئی فکری چیز، جسے انگریزی میں یا فلسفے کی زبان میں آئیڈیا کہتے ہیں، ان میں کوئی شے غیر متبدل نہیں ہے، ہر چیز بدلتی رہتی ہے، تغیر پذیر ہے۔ تو کہتا ہے کہ چینج ہے، تغیر ہے، جس پہ سارا دار و مدار ہے اس کائنات کا، اور وہ جتنے تصورات، فکر انسانی یا یہ نظریات زندگی، عقائد جنہیں آپ کہتے ہیں، آئیڈیاز جو آتے ہیں، کوئی بھی غیر متبدل نہیں ہوتا، ہر آن بدلتے رہتے ہیں۔ آپ اسی حد تک اس فلسفے کو چلیے، آگے جانے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ اس کا یہ شاگرد تھا مارکس، اس نے کہا کہ سوال آئیڈیاز کا، تصورات کا نہیں ہے، بلکہ کائنات کی کوئی شے غیر متبدل نہیں ہے، ہر چیز میں ہر آن تغیر واقع ہوتا رہتا ہے۔ یہ چیز جو اس نے کہی ان دونوں نے کہ تغیر ہے ہر چیز کے اندر، یہ ایک واقعہ ہے تھوڑی سی ایکسیپشن کے ساتھ۔ یہ ٹھیک ہے، ہر شے میں تغیر واقع ہوتا ہے۔ یہ آج کی آپ کے ہاں کی انسان سے متعلق جو سائنس ہے وہ بھی یہ بتاتی ہے کہ ہر سانس میں انسان کے اندر کروڑوں سیلز جرثومے ہیں جو تلف ہوتے رہتے ہیں اور ان کی جگہ نئے جرثومے بنتے رہتے ہیں۔ یہ سلسلہ تغیر و تبدل، چینج اینڈ سبسٹیٹیوشن، یہ ہر سیکنڈ میں، ہر سانس میں جاری رہتا ہے، اور وہ تو اب اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ تقریباً 3 سال کے بعد یہ انسان کا سارا جسم نیا ہو جاتا ہے، پہلے میں سے کچھ بھی باقی نہیں رہتا۔ جتنے بھی اس کے یہ بنا ہوا سارا سیلز کا ہے، یہ فنا ہوتے رہتے ہیں اور ان کی جگہ نئے بنتے رہتے ہیں۔ تو وہ چینج جو ہے وہ اتنا اہم ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ کوئی شے بھی یہاں، نہ کوئی تصور ہیگل کی روح سے، نہ کوئی شے مارکس کی فلسفے کی روح سے، کہ جو غیر متبدل ہو۔ اب انسان یہ سوچئے کہ انسان نے اس کائنات میں کن چیزوں کو اپنے سے بڑا سمجھا،
ابتدائی زندگی میں جب ابھی اس کا علم بڑا محدود تھا، فطرت کی قوتوں سے ناآشنا تھا، اور یہ اپنے آپ کو بالکل بے کس، بے بس، نہتا، کمزور، ضعیف پاتا تھا، تو نیچر کا ہر فینومنا، فطرت کی ہر قوت اسے یہ اپنے سے بالا سمجھتا تھا، اور انہیں یہ اب دیوی دیوتا بنا کے ان کے سامنے جھکتا تھا، ان کو راضی کرنے کی کوشش کرتا تھا، ہاتھ جوڑ کر، گڑ گڑا کر، اس کے سامنے سجدے کر کے، بجلی چمکی یہ سجدے میں گرا، بادل گرجا یہ ڈنڈوت بجا لایا، بارش ہوئی اس نے اسے اندر دیوتا کہا، بہت بڑے بڑے دریا یہ گنگا جمنا یہ اسی زمانے کی مائیاں بنی ہوئی ہیں ان کے ہاں تو یہ بہت بڑا، کہیں انہوں نے درخت دیکھا بڑ کا یا پیپل کا، اسے دیوتا بنایا، شیر دیوتا، سانپ دیوتا، آگ دیوی، اس لیے کہ ان چیزوں کو وہ اتنا غالب سمجھتا تھا کہ یہ حیرانی سے فنا کرتی چلی جاتی تھی، تباہ کرتی چلی جاتی تھی۔ علاج اس کا بھی ان کے پاس تھا نہیں، ذہن میں نہیں آتا تھا، تو اس نے یہ سمجھ رکھا کہ یہ قوتیں مجھ سے بہت زیادہ بڑی طاقتور ہیں، ان کو راضی رکھنا بڑا ضروری ہے صاحب۔ یہ ہے ابتدائی تصور جو ورشپ کا آیا ہے انسان کے ذہن میں، پرستش کا تصور آیا ہے، گڑ گڑا کے کسی کے سامنے جھک کے سجدہ کر کے ہاتھ جوڑ کے راضی کر دینا، ہے اندر دیوتا یہ نہ کرنا، ہے اگنی مائی مجھے بچا لینا۔ یہ دیکھتے ہیں خوف، اس پہ غور کیجئے گا جو میں نے لفظ کہا ہے، خوف، اور خوف کو دور کرنے کے لیے جھکنا، گڑ گڑاہٹ، راضی کرنا اگلے، کیونکہ مقابلے کی تو قوت ہے نہیں، اور جس کے مقابلے کی قوت نہ ہو آپ سمجھتے ہیں اس کے سامنے آپ جھک جاتے ہیں، اسے راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ دوسرے کو اپنے سے زیادہ قوت والا سمجھ کے اس سے ڈرنا، اور اس کا علاج ہاتھ جوڑ کے اس کی پرستش کرنا، یہ ہے ابتدائی تصور جو انسان کے ذہن کا ہے، خوف، اور خوف کو دور کرنے کے لیے پرستش۔ یہ ہے جو تصور انسان نے اپنے ذہن میں رکھا ہوا چلا آ رہا۔ قرآن کریم آیا، ایک فکرے میں بار بار دہرایا کرتا ہوں کہ قرآن نے آ کر ایک بنیادی کام یہ کیا کہ انسان کو اس کے مقام سے آشنا کرایا۔ یہ بات انسان سے شروع ہوتی ہے، خدا سے نہیں، وہ آگے بات آتی ہے۔ اس نے انسان کو اس کے اپنے مقام سے آشنا کرایا۔ وہ مشہور وہ جو کہانی ہے کہ ایک شیر کا بچہ پیدا ہونے کے ساتھ ہی کسی طرح سے بھیڑوں میں آ ملا، اسی میں اس نے پرورش پائی، وہ بھی انہی کی طرح ممیاتا پھرتا تھا جنگلوں میں، کہیں سے اس نے وہ شیر کی آواز سنی تو جیسے بھیڑیں بھاگتی تھی وہ بھی بھاگ اڑتا تھا، وہ بھی سر چھپا کے بیٹھ جاتا تھا، بھیڑی اپنے آپ کو سمجھتا تھا۔ تو اس کے لیے ایک شیر نے دیکھا کہ ہمارے جیسا ایک شیر کا بچہ ہے، کیفیت اس کی یہ ہے کہ بھیڑ بنا ہوا ہے، اور اگر شیر کی دھاڑ سنتا ہے تو بھیڑوں کی طرح وہ بھاگ اڑتا ہے، اور وہ سر دے دیتا ہے کسی جھاڑی میں، اور وہ اس طرح سے اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا ہے۔ اسے ہو کیا گیا؟ تو اس کا کوئی استاد تھا، اس نے بات سمجھائی، اس نے کہا اسے پتہ نہیں کہ میں شیر ہوں، وہ بھیڑ سمجھتا ہے، اس کا علاج ہم کرتے ہیں۔ وہ گیا اور اس نے جا کے جھٹ سے جھپٹا مارا، وہ بھیڑ تو تھی، جو شیر کا بچہ تھا، اس نے جھپٹ دیا اور اس کو وہ کھینچتا ہوا لے آیا۔ پانی کا ایک شفاف چشمہ تھا جس میں سے عکس نظر آتا تھا، اس شفاف چشمے پہ خود بھی کھڑا ہو گیا، ساتھ اس کو بھی کھڑا کیا، اور اس کے اندر جو اس نے تصویریں دیکھی تو اس سے پوچھا کہ ان دونوں میں تمہیں کوئی فرق نظر آتا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ اس نے کہا تو میں تو شیر ہوں نا، کہنے کہ ہاں، تو جب دونوں میں فرق نہیں آتا تو بھی شیر ہے۔ اس کو جو کچھ وہ تھا اس کا عکس دکھا کے اسے بتایا کہ یہ ہے میرا مقام،
اور دوسری آن میں جہاں یہ شیر جو تھا جھپتا بھیڑوں کے اوپر، وہ بھی ساتھ اس کے مل کے جھپتا بھیڑوں کے اوپر، ایک ثانیے میں یہ بھیڑ سے شیر ہو گیا۔ شیر تو تھا، اپنے مقام سے واقف نہیں تھا۔ قرآن نے کیا یہ آ کے کہ یہ جو انسان نے اپنے آپ کو بھیڑ سمجھ رکھا تھا، اسے یہ صاف و شفاف چشمے کے اوپر لے گیا اور اس کے عکس میں اس کو دکھایا کہ تو حقیقت میں یہ ہے۔ یہ ہے جی ساری بات جو قرآن نے کی۔ کہا اس سے یہ کہ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، کائنات کی پستیوں اور بلندیوں میں، خواہ اس صفحۂ عرض پہ ہو یا باہر کے اجرام فلکی میں ہو، کہیں بھی کوئی شے بھی ہو، وہ تیرے تابع تسخیر ہے۔ سارے ملائکہ آدم کے سامنے جھکے ہوئے ہیں۔ بہت بڑی چیز ہے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک ہی جھلک میں جو اس نے پانی کے اندر اس کو دکھایا، اس کا چہرہ، اس کو کس مقام سے کہاں پہنچا دیا؟ یہ ساجد تھا، اسے مسجود بنا دیا۔ یہ کائنات کی ہر قوت سے ڈرتا تھا، اس کے سامنے جھکتا تھا، اپنے آپ کو ان سے بہت زیادہ ذلیل سمجھتا تھا۔ اسے اس کے مقام خیش سے جو آگاہ کیا تو ایک ہی ثانیے میں یہ تمام کائنات کی اشیاء کا مسخر کرنے والا ہو گیا۔ یہ گنگا، جمنا، باڑ اور یہ پیپل، یہ ناگ اور یہ شیر، یہ اگنی اور یہ بادل، یہ تو شاید کچھ نہیں ہے۔ اس نے تو کمندیں ڈال دی چاند سورج کے اوپر۔ یہ سب کا ہے قرآن کریم کا۔ اس سے پہلے انبیاء کرام کی وساطت سے بھی تعلیم آیا کرتی تھی، لیکن چونکہ وہ اپنی اصلی شکل میں وحی نہیں کہیں، اس لیے ہم خدا کی وحی کی جب مثال پیش کرتے ہیں تو قرآن ہی کو پیش کرتے ہیں، کیونکہ یہی ہے وہ وحی جو اپنی اصلی شکل میں موجود ہے۔ وحی نے آئینہ دکھایا انسان کو اور اس میں اس کا حقیقی مقام اس کے سامنے دیا، اور پہلا مقام اس کا یہ تھا کہ کائنات کی کوئی شے ایسی نہیں ہے جس سے تجھے ڈرنے کی ضرورت ہے اور اس کے سامنے جھکنے کی ضرورت ہے۔ باقی رہے انسان کے سامنے، اس نے کہا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ۔ ہر انسانی بچہ پیدائش کے اعتبار سے یکساں واجب التکریم ہے، اس لیے کوئی انسان کو حق حاصل نہیں کسی دوسرے انسان کو اپنے سامنے جھکائے، اور جو ہی انسان دوسرے انسان کے سامنے جھکا مشرک ہو گیا۔ یہ شرک کھا گیا۔ فطرت کی قوتوں کو تو یوں مسخر کر کے ان کا اس سے مسجود بنا دیا۔ یہ آدم کو جو ملائکہ جھکے ہیں سامنے، بات کیا ہے؟ یہ انسان کو اس کے مقام سے آشنا کرایا گیا ہے۔ اور باقی رہے انسان، یہی دوسری چیز تھی نا جو دنیا کے اندر چلی آ رہی تھی۔ ایک فرعون بنا ہوا ہے، ایک اس کا معصوم بنا ہوا ہے۔ ساری تاریخ اس کی اسی چیز کی ہے۔ اس کے متعلق اس نے یہ کہہ دیا، ہر انسان کا بچہ یکساں طور پہ واجب التکریم ہے۔ جیسے ہر شیر کا بچہ پیدائشی اعتبار سے شیر ہوتا ہے، آدم کا بچہ پیدائشی اعتبار سے آدم ہوتا ہے۔ اس نے آدم کی وہ تعریف کرائی اور اس کے بعد انہیں بنی آدم کہا۔ اسی آدم کے بیٹے جو اس کائنات میں سب سے اونچا ہے وہ سارے یکساں، تو سوال ہی ختم ہو گیا۔ وہ ان سے نیچے ان کے سامنے جھکنا جو تھا تذلیل انسانیت، یہ برابر کے بعد جو ہیں ان کے سامنے جھکنا، یہ وجہ تحقیر انسانیت۔ کبھی کوئی اپنے برابر والے کے سامنے نہیں جھکتا۔ آپس میں تعاون ان کا ہوتا ہے، آپس میں تعلقات ہوتے ہیں، روابط ہوتے ہیں، جھکنے والی بات نہیں ہوتی۔ کوئی سی ایس پی اپنے آپ کو دوسرے سی ایس پی کا معصوم نہیں سمجھتا۔ یہ دو باتیں اس نے کہی۔ اب وہ آیا فلسفیانہ طور پہ سمجھانے کے لیے۔ عجیب کتاب ہے عزیزان مانس، یعنی یہ جو بات میں نے سمجھائی، دیکھا عام سطح پہ کیسے سمجھ میں آ جاتی ہے، لیکن وہ ایک فلسفہ بھی تو چلا آ رہا ہے۔
یہ ارباب فکر کے لیے بھی تو کتاب ہے، ارباب علم کے لیے کتاب ہے. علم کی بارگاہ کے اندر اس نے یہ بات کہی کہ یہ ٹھیک ہے، کائنات کی ہر شے میں تغیر آتا چلا جاتا ہے، ہر آن تغیر آتا چلا جاتا ہے. کوئی شے ایسی نہیں ہے جس میں جو تغیر پذیر نہ ہو. بات یہاں سے شروع کیجیے اور آگے میں تغیر کی مثالیں قرآن کی دوں گا. بڑی اہم چیز ہے عزیزان ایمان. میں نے عرض کیا نا کہ اس دور میں جو مارکسزم کا فلسفہ ہے وہ چھایا ہوا ہے اس وقت ذہنوں کے اوپر کہ ہر شے تغیر پذیر. ٹھیک ہے، دیکھیے تو صحیح، ایک توحید پرست جو ہے وہ کہتا کیا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات قرآن کہہ رہا ہے. کہاں انہوں نے یہ کہ یہ ہے ستارے. وہی پہلے دور کا انسان جو چاند، سورج، ستارے، دھرتی، ماتا، ان سب کو اپنا دیوتا سمجھتا تھا نا. یہ وہ دور ہے نا. انہوں نے یہ کہا کہ یہ ہے جس کے سامنے جھکنا چاہیے. انہوں نے کہا اچھا یہ ہے جو تم کہتے ہو کہ اس کے سامنے مجھے جھکنا چاہیے، ذرا انتظار کرو. اور اس کے بعد پہلے وہ دھندلا سا ہوا، وہ جو تبانیاں اس میں تھی، درخشندگی تھی، چمک تھی اتنی بڑی، وہ کم ہوئی، ماند پڑی، اور اس کے بعد وہ غروب ہو گیا. آپ نے دیکھا کہ یہ کیا ہوا، اس میں چینج آیا، اس میں تغیر آیا. اور انہوں نے کہا کہ لا احب العافلین. عافل کے معنی یہ ہیں کہ جو ایک وقت میں نہایت درخشندہ اور چمکدار ہو، دوسرے وقت میں دھندلا جائے، تیسرے وقت میں سامنے ہی نہ رہے. چینجز جس کے اندر آتی چلی جا رہی ہیں. کہا کہ ہر وہ چیز جس کے اندر چینج آتی ہے وہ خدا نہیں ہو سکتا. قرآن کے دو اور مقام ہیں جن کو سامنے لانے کی ضرورت ہے. سورہ الرحمن، کل من علیہا فان، جو کچھ بھی ہے اس کائنات کے اندر. اب یہاں آئی وہ بات جو میں کہا کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں کا غلط ترجمہ بات کہیں سے کہیں پہنچا دیتا ہے. کہیں بھی آپ دیکھیں اس کا ترجمہ آپ کو نظر آ جائے گا. کائنات کی ہر شے فنا ہونے والی ہے، ایک دن آخر میں جا کے فنا ہو جائے گی. ٹھیک ہے، اس میں ابدیت تو ہے نہیں جیسے خدا کی ابدیت ہے، تو اس کو تو چھوڑ دیجیے. قرآن نے خود کہا ہے الی اجل مسمى، یہ سارا کارگاہ کائنات چل رہا ہے ایک مدت کے لیے. وہ بات نہیں. قرآن کریم نے لفظ وہاں جو انہوں نے آفل کہا، یہاں فانن کہا. اور تیسرا مقام وہ ہے یہ ہے جی 55/27، 55/27. فانن کا لفظ لکھیے اس میں. سورہ قصص میں 28، 28/88، 28/88. کل شیء ہالک، اس کا ترجمہ بھی آپ کہیں دیکھیں گے وہ یہی کہے گا کہ ہر شے آخر میں ہلاک ہو جانے والی ہے، تباہ ہو جانے والی ہے، ختم ہو جائے گی. ہر شے بالآخر ختم ہو جائے گی. گویا جسے یہ کائنات کا انجام کہتے ہیں یا اس کے متعلق یہ کہ بالآخر یہ چیز ختم ہو جائے گی. یہاں عربی جاننے والے احباب اس چیز کو اپریشیٹ کریں گے کہ آفلن ہو یا فانن جو قرآن نے کہا یا حالکن جو کہا ہے، یہ اس میں فاعل کے صیغے ہیں عربی زبان میں. یہ ہیں ہی فاعلن کے وزن کے اوپر. اور اس زبان میں بڑی عجیب سائنٹیفک لینگویج ہے عزیزان ایمان. اس زبان میں اس میں فاعل کو جب تک خاص طور پر فیوچر یا مستقبل کے ساتھ مخصوص نہ کر دیا جائے، اس کے معنی ہوتے ہیں کہ اس وقت بھی وہ کچھ ہو رہا ہے. جب خدا کو عالمن کہا جائے گا تو اس کے معنی یہ نہیں ہوں گے کہ وہ کبھی اس کا علم رکھے گا. اس کے معنی ہے کہ اب بھی اسے علم ہے اس چیز کا.
جب خدا نے کہا تھا نا انی جائلن فی الارض خلیفہ، تو جائلن فاعلن کے وزن کے اوپر ہے، اس کے یہ معنی نہیں تھا کہ میں بناؤں گا، تو یہ تھا بنا رہا ہوں، یعنی حال میں بھی وہ چیز واقع ہو رہی ہوتی ہے جس کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے، یہ صیغہ فاعل کے وزن کے اوپر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لفظ جو استعمال قرآن نے کہا ہے وہ کیا تھا لا يحب العاصلین، عاصل فاعل کے وزن کے اوپر، جس میں ہر آن تغیر واقعہ ہو رہا ہے۔ کل من علیہ فان، وہی صیغہ۔ فنا کے معنی بھی معدوم ہو جانا نہیں، بقا کے مقابل میں یہ لفظ آتا ہے۔ بقا کے معنی ہوتا ہے غیر متغیر، جس میں تغیر نہ آتا ہو، اور فنا کے معنی ہوتا ہے جس میں تغیر آ رہا ہو۔ ہر شے یہاں کی فانن، ہر آن اس میں تغیر آ رہا ہے۔ کل شیء ہالک، وہی صیغہ ہے۔ صیغہ نے مان، یہ تو عجیب کتاب ہے۔ ہر شے میں، ہر آن، ہر ثانیے، ہر سانس میں ہلاکت واقعہ ہو رہی ہے اور اس میں پھر تخریب اور تعمیر کا سلسلہ جاری ہے۔ ہر آن اس میں یہ ہو رہا ہے، اس میں سے پھر تعمیری پہلو جو ہے اوپر ابھر رہا ہے۔ جہاں یہ تقریبی پہلو غالب آ جاتا ہے وہ شے جو ہے وہ معدوم ہو جاتی، معدوم نہ کہیے وہ نہیں رہتی، تعمیری پہلو غالب رہتا ہے تو وہ باقی رہتی ہے۔ لیکن یہ سلسلہ جو ہے کائنات کی ہر شے میں سلسلہ تغیر، وہ آخر کے لفظ میں ہو، وہ فانن کے لفظ میں ہو، وہ حالک کے لفظ میں ہو، ہر شے میں تغیر آتا ہے۔ اور اصول یہ اس نے دیا کہ کوئی تغیر پذیر شے ایسی نہیں ہے کہ جسے آپ خدا مان لیں، اپنے سے بڑا مان لیں۔ کائنات کی ہر شے میں تغیر، انسان کے اپنی ذات میں تغیر، اپنے آپ میں تغیر، ذات نہیں۔ کہا یہ کہ جس میں تغیر آتا ہے، جو فانن ہے، جو حالکن ہے، جو عاقلن ہے، وہ معبود نہیں ہو سکتا، وہ مجھ سے بڑا نہیں ہو سکتا، مجھ سے بڑا نہیں ہوتا۔ اب وہ جو میں نے کہا تھا نا ایکسیپشن ہے، یہ تو وہ چیز ابھی تک میں نے کہی جو ہیگل بھی کہتا ہے، جو مارکس نے بھی کہی ہے، جو آج کا فلسفہ کہتا ہے، اسے سب تسلیم بھی کرتے ہیں۔ لیکن ایک چیز ہے جو ہم آگے جاتے ہیں اور وہ ہے الا، کل من علیہ فان، ہر شے میں ہر آن تغیر واقع ہوتا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، یہ فنا کے مقابلے میں بقا کا لفظ یہ ہے، یہ یبقى وہاں سے فعل ہے۔ فنا کے معنی، فانن کے معنی ہر آن جس میں تغیر آ رہا ہے، لیکن ایک ذات ایسی ہے کہ جس میں جو تغیر آشنا نہیں ہے، اس میں تغیر واقع نہیں ہے۔ یہاں سے ہم الگ ہٹ گئے اس فلسفے سے، وہ فلسفہ خالص مادیت کا رہ گیا۔ حالکن میں اس نے کہا ہے کل شیء حالکن الا وجہہ، دیکھا یہ الا، ایک شے ایسی ہے جس کے اندر تغیر پذیر نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ آخر کے متعلق کہا کہ لا احب العافلین، نہیں، بالکل نہیں، بالکل نہیں، میرا جیت نہیں رچتا ان کے اوپر، تغیر پذیر شے جو ہے میں اس کو نہیں بڑا سمجھتا۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں تو اپنی توجہات کا رخ اس ذات کی طرف کروں گا جو اس سارے سلسلے کو جو تغیر پذیر ہے، اسے بھی وہ عدم سے وجود میں لانے والی ذات ہے۔ سیدھی سی بات ہے، وہ تو تغیر آشنا ہو ہی نہیں سکتا۔ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، یہاں لفظ آیا
کسی تغیر پذیر شے کو اپنے سے بڑا سمجھ لینا یہ شرک ہے. کسی شے کے متعلق یہ کہنا کہ وہ تغیر پذیر ہے ہی نہیں اس کائنات کے اندر، یہ کفر ہے، میٹیریلزم ہے، مارکسزم ہے، ایکسیپشن نہ اس میں. یہ جو اللہ نے کیا ہے وہ اللہ سے پہلے تک جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں وہی کچھ قرآن کہہ رہا ہے. کل شیء ہالک کل من علیہ فان آفن. ٹھیک ہے، وہ اللہ پہ نہیں آتے. اور جب تک لا کے ساتھ یہ اللہ نہیں آتا تقریب ہی تقریب ہوتی ہے. لاؤ اللہ برگو ساز کائنات. خود انسانی جسم یہ سسٹم کے اندر اگر لا الہ وہ ہو، یعنی ہر آن وہ جو سیلز ہیں وہ فنائی ہوتے رہیں، تباہی ہوتے رہیں، ختم ہوتے رہیں، اور اس کی جگہ تعمیری سلسلہ اللہ کا نہ ہو تو یہ ختم ہو کیا ہی نہیں ہے اللہ. اب اس سارے ان کے فلسفے میں ہم جہاں سے الگ ہٹے ہیں وہ اس اللہ سے الگ ہے کہ نہیں، ایک ذات ایسی بھی ہے جس میں تبدیلی نہیں ہے. یہ تو ساری چیز کہی اس نے اس سارے کائنات کے متعلق. اب جہاں تک انسان کا تعلق ہے، میں نے عرض کیا تھا کہ ہیگل نے کہا تھا کہ کوئی تصور، کوئی نظریہ، کوئی فکر، کوئی آئیڈیا ایسا نہیں ہے کہ جس میں تغیر نہ آتا ہو. ہر آن اس میں تغیر آتا چلا جاتا ہے. قرآن نے کہا کہ لا مبدل لکلمات اللہ، خدا کے دیے ہوئے نظریات زندگی ہوئے ہیں جس میں تبدیلی نہیں آ سکتی. نو چینج. ہیگل کے فلسفے کے بعد بھی اللہ، مارکس کے فلسفے کے بعد بھی اللہ، اور یہ اللہ ہے جو دین تک ہمیں لے جاتا ہے. صرف خدا کے متعلق اگر یہ مانا جائے کہ اس میں چینج نہیں ہوتا، تغیر نہیں ہوتا، وہ کہیں ہے ماننا. میں نے لفظ یہاں استعمال کیا، کچھ فرق نہیں پڑتا. صرف یہ چیز ہے کہ کائنات کا یہ جو میٹیریل سلسلہ ہے اس سے ایک چیز کی ایکسپشن آپ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، فرق کہاں جا کے پڑتا ہے؟ جہاں آپ نظریات زندگی میں سے کسی کے متعلق یہ سمجھیں، کہیں کہ یہ غیر متبدل ہے، یہ کبھی نہیں بدل سکتی. لا مبدل لکلمات اللہ، تمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا لا مبدل لکلمات اللہ. مکمل ہو گئے، کسی اضافے کی گنجائش نہیں. اصل چیز ہے لا مبدل لکلمات، لا تبدیل لکلمات. یہ غیر متبدل ہے، ان میں چینج نہیں آ سکتا. اور یہ کلمات اللہ، یہ قرآن کے دیے ہوئے اصول حیات، یہ ہے جن کا تعلق ہمارے ساتھ ہے. یہ خدا کے ماننے والی بات جو میں نے عرض کیا تھی نا، اس کی نہیں. یہ جو خدا نے دیا ہوا یہ ضابطہ زندگی، یہ اصول حیات، یہ ہدایت رہنمائی جو ہے، اس کے متعلق یہ چیز کہ یہ غیر متبدل ہے، اس میں چینج نہیں آ سکتا. ہیگل کا فلسفہ یہاں غلط ہے، مارکس کا فلسفہ وہاں غلط تھا کہ ایک ذات ایسی ہے جس میں چینج نہیں. ہیگل کا فلسفہ یہاں ہے، اور یہاں سے ایک انسان مومن ہوتا ہے، ایمان لانے والا. یہاں سے وہ کہہ سکتا ہے کہ میں توحید پرست ہوں. اس لیے توحید کے معنی ہے ایک شے اس جیسی دوسری نہ ہو. یہ جو غیر متبدل ہستی ہم نے کہا ہے وہ صرف ایک ہے، وہ جسے خدا کہا جاتا ہے، دو نہیں ہے. اسے کہتے ہیں توحید. اور جہاں تک ہمارا تعلق ہے، یہ صرف قرآن کی وحی ہے کہ جو غیر متبدل ہے، اس کے ساتھ کوئی اور نہیں ہے جو غیر متبدل ہو. یہ توحید ہے ہمارے لیے. اب آپ نے سمجھا کہ توحید کیا ہوتی ہے اور شرک کسے کہتے ہیں. یہ تھی چیز جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیش کی.
آپ دیکھیے کہ یہ جو عملی تعلق ہے توحید کا وہ ہم سے کیا ہے. یہی سورہ قصص کی آیت جو 88 ہے، 28/88، 28/88، اسے پھر سامنے لائیے. بات یہاں سے شروع ہوتی ہے، لا تدعوا مع اللہ الہا آخر. خدا کے ساتھ کوئی ایسی ہستی نہ شامل کرو جسے تم اپنے سے بڑا تصور کر سکتے. لا الہ الا ہو، کوئی نہیں کائنات کے اندر ایسی ہستی سوائے اس کے. دیکھا آپ نے، ان کی نفی کر کے اس کا اس بات کرتا چلا جا رہا ہے الا ہو. کیوں نہیں یہ ایسی بات، اور کیوں وہی ہے ایسا جیسا کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ کل شیء ہالک الا وجہ، ہر شے تغیر پذیر ہے، صرف اس کی ذات ہے جو تغیر پذیر نہیں ہے. اچھا جی، وہی لفظ کوٹڈ مان لیا. کہا مان لیے والی بات نہیں ہے، لہ الحکم، حکومت تمہارے اوپر صرف اس کی ہو سکتی ہے. یہ ہے توحید. اتنی سی بات جو ہے مان لیا، ہوتا کیا ہے اس خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل؟ فلسفیانہ بات چلی آ رہی تھی نا، میں کہہ رہا تھا کہ تغیر پذیر ہے ہر شے کائنات کی ہر تصور، لیکن ایک ہستی ایسی ہے جو تغیر پذیر نہیں ہے. خالصتاً فلسفیانہ بات تھی، جسے یہ شخص شرک سے کہتا کس طرح کس انداز میں بات کیا جاتا ہے. خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل؟ دلوں نے کہا مسلمان ہی تو کچھ بھی نہیں. مسلمان کے کیا معنی ہیں؟ اسلم لرب العالمین. ہم خدا کے بتائے ہوئے ان کلمات کے سامنے جھکتے ہیں. مسلم کے معنی یہی ہوتا ہے، ماننا نہیں صرف وہ بات رہی. ماننا جو ہے وہ ٹھیک ہے، ذہن کی تطہیر بھی نہایت ضروری ہے. یعنی فکری طور کے اوپر بھی کوئی باطل نظریہ زندگی جو ہے وہ آپ کے ذہن میں نہیں ہونا چاہیے. بالکل صداقت ہونی چاہیے، وہی ضروری. لیکن اس سے انسان کی عملی زندگی جو ہے جب تک اگلا قدم نہ ہو اس کا فائدہ کچھ نہیں ہوتا. اگلا قدم یہ ہے کہ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں صاحب انا اول المسلمین. یہ ماننے کے بعد کہ ہر شے حاصل ہے خدا کی ذات کے سوا، یہ مان لیا ہے، یہ کافی نہیں ہے مان لینا. انا اول المسلمین، یہ 3 لفظوں کے اندر بھی میں کیا کہوں، کیا کیا چیزیں وہ کہہ گئے ہیں. سب سے پہلے اس پیغام کو دینے والا، پیغام کا دینے والا جب تک اس پیغام کے سامنے خود نہیں جھکتا کوئی اس کی بات نہیں مانتا. اول المسلم. اور آپ نے یہ دیکھا کہ یہاں مسلمین جمع کا صیغہ کیوں لائے؟ اس لیے کہ مذہب انفرادی چیز ہے. اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا مانتا ہوں میں خدا کو واحد مانتا ہوں. ایک فرد اپنے طور پہ جنگل میں بیٹھا ہوا، غار میں بیٹھا ہوا، پہاڑ کی چوٹی پہ بیٹھا ہوا، دریا میں کھڑا ہوا، وہ مذہب کی جتنی بھی ریاستیں آپ کے ہاں کی ہیں انفرادی ہیں. لیکن یہ جو ہے خدا کے دین کے سامنے جھکنا، یہ انفرادی نہیں ہے، یہ جماعتی چیز ہے، یہ اجتماعی چیز ہے، یہ نظام ہے زندگی کا جو مل کے بنتا ہے. اس لیے انا اول المسلمین کہا تھا. اللہ اکبر. میں اکیلا ہی اگر مسلم رہوں گا ساری عمر تو کچھ بات نہیں بنے گی. اب میرا اس کے بعد اگلا کام یہ ہے کہ ایک جماعت کی تشکیل کرو. اسی لیے اسے کہا گیا یا ایھا المزمل قم، یا ایھا المدثر قم. اگلا فریضہ عائد ہو گیا پہلا مسلم ہونے کے بعد. اب ہم آہنگ ساتھی ڈھونڈ.
اجتماعی چیز اس سے آتی. کہے کے لیے لہو الحکم یہ ہے عملی نتیجہ توحید کا. لہو صرف اسی کا ہو. انفرادی طور پہ تو کچھ فرق ہی نہیں پڑتا سر. جنگل میں بیٹھا ہوا غار میں بیٹھا ہوا ایک فرد وہ وہاں بنا ہی نہیں کر سکتا. سواد کا تو تصور ہی نہیں ہو سکتا. فریب ہے اپنے آپ کو دیے چلا جائے. یہ پن کے کام ہو رہے ہیں. آتما جو ہے وہ بڑھ رہی ہے. پرماتما قریب آ رہا ہے. قرب الہی ہو رہا ہے. روحانیت جاگ رہی ہے. اپنے ذہن کے تصورات ہیں کرتا چلا جائے. لہو الحکم حکومت قائم ہوگی اس کی. پھر یہ ذہنی بات ہوگی. عملاً یہ کیا چیز ہے؟ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. ہم نے یہ جو نازل کیا ہے ضابطہ حیات جو اس کے مطابق حکومت قائم نہیں کرتے انہیں کافر کہا جاتا ہے. وہ انا اول المسلمین کی بات یہاں آ گئی. اب یہ تو ایک فرد نہیں کر سکتا, یہ ایک جماعت کرے گی. یہ ہے توحید بے عزیزان مان, اور یہ ہے شرک. کائنات کی کسی شے کو انسانوں سمیت ایسا سمجھنا کہ ان کے سامنے جھکا جائے, یہ شرک. شرک سے ہوتا کیا ہے؟ انسان کی انسانیت کی تذلیل ہوتی ہے. یہ اپنے مقام سے گر جاتا ہے. ان اشیاء کو وہ جو ان کا اصل مقام ہے اس سے اونچا لے جاتا ہے اور خود اپنے مقام سے نیچے گر جاتا ہے. یہ وجہ تذلیل انسانیت ہے جسے شرک کہا جاتا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ یہ لفظ ظلم جو ہے ابھی آتا ہے, میں نے اس لیے کہا کہ ابھی آپ کو سمجھا دوں. میں نے یہ کہا یہ ہے کہ اشیاء کائنات یا خود انسانوں کو ان کے مقام سے اونچا لے جانا یہ شرک ہے نا, اور اس کا فطری لازمی نتیجہ نیچرل اس کا جو نتیجہ ہے وہ یہ انسان اپنے مقام سے نیچے گر جاتا ہے. کسی شے کا اپنے اس اصلی مقام پہ نہ رہنا جہاں اسے رہنا چاہیے, خواہ وہ اس سے اونچا کر دیں خواہ اس سے نیچا کر دیں, اسے ظلم کہتے ہیں. وَإِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ قرآن کہتا ہے سب سے بڑا ظلم دنیا کے اندر شرک. شرک کیا ہے؟ کسی شے کو اس کے صحیح مقام پہ نہ رکھنا. اشیاء کائنات ساری تمہارے تابع تسخیر ہے, ان کو اپنے سے بڑا دیوی دیوتا سمجھنا شرک. سارے انسان یکساں طور پہ واجب التکریم ہے, کسی ایک کو اپنے میں سے اتنا بڑا سمجھنا اس کے سامنے جھک رہا ہے. یاد رکھیے اس کے جو جوہر ہیں, اس کے جو ورچوز ہیں, اس کی بنا پہ اس کی عزت کرنا, اس کی تکریم وہ اور شے ہے. لِكُلٍّ دَرَجَاتٍ مِّمَّا عَمِلُوا قرآن کہتا ہے. یاد رکھو مدارج قائم ہوتی ہیں انسان کے کریکٹر کے اعتبار سے, جوہر کے اعتبار سے. إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ, جو سب سے زیادہ اپنے فرائض خداوندی کے اوپر عمل کرنے والا ہے سب سے زیادہ واجب العزت ہے. یہ معاشرے کے اندر ایک دوسرے کی عزت تعظیم تکریم اس کے پہلو ہیں. جھکنا اور بات ہوتی ہے, معصومیت ہوتی ہے, اپنے آپ کو اس کے سامنے ذلیل سمجھنا, اس کو حاکم سمجھنا. یہ وجہ تذلیل انسانیت ہے, یہ شرک ہے عزیزان. اب انسان کو اس کے صحیح مقام سے آشنا کرنا یہ ہے کہ جو قرآن نے آ کے کیا ہے. اسی لیے انہوں نے کہا کہ عاقل کو اپنے سے بڑا سمجھنا یہ وجہ تذلیل انسانیت ہے. اس لیے میں نہیں اسے پسند کرتا, اور جب میں نے اس چیز کو پھٹک کے رکھ دیا تو پھر مانا من المشرکین, میں اب مشرک نہیں ہو سکتا.
تو آج جو کاموں کالا تو حاجون فی اللہ ہے وقد ہدان ہے. اس قوم نے ان کے ساتھ یہ حاجہ کے معنی عام لفظ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے کچھ حجت بازی کی، کچھ بحث کی. اصل میں ہوتا ہے اس کے معنی کسی کو اس کے ارادے سے باز رکھنا. اچھا، تو تم یہ کوشش کر رہے ہو کہ مجھے جو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کسی دوسرے کے سامنے نہیں جھکا جائے گا، تم اس سے مجھے روکنا چاہتے ہو. باپ نے روکا تھا کہ اگر تم باز نہ آئے اپنی اس روش سے تو میں تمہیں سنسار کرا دوں گا، جلا وطن کر دوں گا. بادشاہ نے یہ چیز کہی کہ میرے اختیار میں ہے کسی کو زندہ رکھنا اور کسی کو مار دینا، موت اور زندگی میرے اختیار میں ہے. یاد ہے نا بادشاہ کے ساتھ مکالمہ. قوم نے کہا تھا کہ یہ اس نوجوان کو جو اس قسم کا زہر پھیلا رہا پکڑو، زندہ جلا دو اس کو. دیکھ رہے ہیں کیا چیزیں سامنے آتی. اس کو اس کے ارادے سے باز رکھنے کے لیے کہا کہ میں اپنے ارادے سے باز آ جاؤں. وقد ہدان ہے، برا حال ہے کہ خدا نے مجھے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے. عزیزان ایمان، جس کے سامنے سیدھا راستہ آ جائے وہ کبھی بھی اپنے ارادے سے باز رہ نہیں سکتا. یہ ہے ہدایت کے معنی. کھڑے ہیں ہم مسجد میں باوضو خدا کے خانہ خدا میں کعبے کی طرح منہ کیے ہوئے کہہ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم والے کھرک رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. بات ساری یہ ہے کہ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے. ساری بات 1300 سال میں اس پہ چلی ہوئی ہے بات کہ باجماعت امام کے پیچھے مقتدیوں کو یہ سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے. کسی کو کچھ معلوم نہیں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. کچھ نہیں ان کو علم کہ جب ہم یہ اقرار کرتے ہیں کہ ایاک نعبد، ہم تیرے سوا کسی اور کی حکومت نہیں برداشت کریں گے، تو کتنا بڑا اعلان ہے انقلابی. کچھ نہیں اہل حدیث ہیں تو انہوں نے فاتحہ پڑھ لی، انہوں نے کہا سبحان اللہ، نماز ہو گئی. یہ نہیں ہوئی. کیوں؟ یہ انہوں نے امام کے پیچھے فاتحہ پڑھی نہیں. انہوں نے کہا ان کی نہیں ہوئی. کیوں جی؟ انہوں نے امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھ لی ہے، اس کی ہو گئی، اس کی نہ. فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. تباہی اور بربادی ہے، بے نمازیاں نہیں چھڑ دو. تباہی اور بربادی ہے ان نمازیوں کے لیے جو نماز کی غرض و غائب سے تو غافل ہے. وہم یراؤن، تو جو چیزیں یوں بظاہر نظر آتی ہیں وہ اسی کو صلاۃ سمجھے ہوئے ہیں. تباہی ہے ان کے لیے. عملاً شرک ہو رہا ہے. قد ہدان. سنیے عزیزان من اگلی بات.